مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم پڑھ رہے تھے مولانا روم نے اس بات پر زور دیا تھا کہ برائیوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا جو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو جلد سے جلد پوری کرنا چاہیے۔ جیسے جھاڑ جتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا اکھاڑنا مشکل ہوتا جاتا ہے، ویسے ہی برائیوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ جتنی مضبوط ہوتی جاتی ہیں ان سے بچنا اتنا ہی مشکل ہوتا جاتا ہے۔ جب یہ عادت بن جاتی ہے انسان کی تو عادت سے چھٹکارا انسان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے۔ اور ایک وقت تو حالت یہ ہوتی ہے کہ برائیوں کا جھاڑ اپنی جڑوں سمیت مضبوط ہو چکا ہے، اور دوسری طرف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان بھی بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کی جو طاقت ہوتی ہے، جو توانائی ہوتی ہے، جو ول پاور ہوتا ہے، قوت ارادی ہوتی ہے، وہ بھی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو جو لوگ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں وہ اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں ہی جب یہ جھاڑ پنپنا شروع ہو جائے، اس کی نشو و نما شروع ہو جائے، آسانی کے ساتھ اس کو پکڑ کر جڑ سمیت آپ نکال دے سکتے ہیں جب تک کہ وہ صرف پودا ہو۔ لیکن جب یہ جھاڑ بن جائے، تناور درخت بن جائے اور جڑیں اپنی زمین میں مضبوط کر دے تو اب اس کو نکالنا اور مشکل ہو جائے گا، اور جوان آدمی پھر بھی زمین کھود کر جڑوں کو اندر سے نکال سکتا ہے، بڑھاپے میں اور مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی طاقت جواب دے چکی ہوتی ہے۔ اس پر زور دیتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ اس کے 3 طریقے ہیں اکھاڑنے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو مولا علی کا اختیار کردہ ہے کہ آپ نے آگے بڑھ کر پوری قوت ارادی کے ساتھ، پورے ول پاور کے ساتھ، اپنی پوری شجاعت، جواں مردی اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جیسے خیبر کے در کو اکھاڑ دیا تھا آگے بڑھ کر، ویسے ہی آگے بڑھو اور اس کا خلا خامہ کر دو، جھاڑ کو نکال کر جڑوں سمیت پھینک دو۔ پہلا مرحلہ۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر حضرات شیخین، حضرت عمر، حضرت ابوبکر کے طریقے پر عمل کرو کہ بہت ہی حکمت، دانائی، سلیقے کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، اس کے اثرات سے محفوظ رکھو۔ اگر دونوں چیزیں بھی تمہارے لیے ممکن نہیں ہیں تو پھر کسی پیر کے دامن کو پکڑ لو، اس کی رہنمائی میں آ جاؤ اور اس کی ہدایتوں پر عمل کرو، پھر وہ اپنے طریقے سے وہ چیزیں اور اس کے اثرات تمہارے اندر سے باہر کرے گا۔ اب یہ 3 سے ہٹ کے کوئی چوتھا راستہ نہیں ہے۔ اور اس آدمی جس کو آپ نے پیر بنایا ہے، جو شیخ کامل کے اوصاف رکھتا ہے، جو حقیقی مومن ہے، اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ اس کے لیے یہ کام کرنا آسان ہے تمہارے بنسبت، کیونکہ اس کے پاس نور ہے، تمہارے پاس گناہوں کی نار ہے، آگ ہے، اور اس کے پاس قرب الہی کا نور ہے۔ اور نور اور نار دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے، جیسے کہ پانی اور آگ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہ پانی ڈالتا ہے تو آگ بجھ جاتی ہے، تو اس کا پانی استعمال کرو اور اپنی اس آگ کو بجھاؤ۔ یہاں تک ہم گزشتہ کے درس میں پڑھے تھے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے۔ تا نسوزد او گلستان ترا، پست نکند عدل و احسان ترا، تاکہ وہ جو پیر کامل ہے جس کی ہدایت کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس کی رہنمائی آپ نے حاصل کی ہے، وہ تیری سرپرستی کرے تو پھر یہ تیرے جو گناہ ہیں وہ تجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے، ورنہ یہ تیرے چمن کو جلا کر راکھ کر دیں گے، تیرے عدل و احسان کو گھٹا دیں گے۔ یک شرر از وے ہزاراں گلستاں، از یکے نئے نام بینی نئے نشاں۔ یہ جو گناہ ہیں، اور گناہوں میں بھی بعض گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ اس کی ایک چنگاری ہزاروں چمنوں کو برباد کر دیتی ہے۔ چمنوں سے مراد نیکیاں۔ جیسے آگ کی خصوصیت ہوتی ہے
کہ آگ اگر لگ جائے تو جہاں جہاں تک اس کو فیول ملتا چلا جاتا ہے وہ پھیلتی ہی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو بجھانا ہی ممکن نہیں ہوتا، پھیلتی ہی چلی جاتی ہے جب تک اس کو لکڑی یا کوئی اور چیز فیول کی شکل میں اس کو ملتی جائے گی، خشک چیز، وہ اس کو پکڑتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ہوتی ہے معمولی ابتدا میں ایک چھوٹی سی چنگاری، لیکن جیسے جیسے اس کو فیول ملتا گیا وہ بڑھتی گئی اور بستیوں کو ہلاک کر دیتی ہے، چمنوں کو ویران کر دیتی ہے۔ برائیوں کے کاموں میں بھی بعض گناہوں کا قرآن مجید میں، احادیث میں بھی ذکر آیا ہے کہ کس طرح سے وہ نیکیوں کے لیے زہر قاتل بن جاتی ہیں۔ جیسے کہ ایک گستاخی کے حوالے سے قرآن مجید میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گستاخی کی جاتی ہے یا بدتمیزی، بے ادبی کی جاتی ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں فرمایا تھا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ضبط کر لیے جائیں گے، اور تم کو اس کا احساس تک، شعور تک نہیں ہوگا۔ کس وجہ سے ہوا؟ حالانکہ تمہارے اعمال نیک تھے، لیکن تم نے ایسا کام کر دیا کہ اس کام کا اثر تمہارے اعمال نیک پر پڑا اور سارے اعمال نیک ضائع کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے حرام لقمے کے بارے میں بھی بزرگان دین نے کہا ہے کہ ایک حرام طریقے سے کمائے ہوئے لقمے کے عوض کئی مقبول نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ صرف نمازیں برباد نہیں ہوتی، مقبول نمازیں برباد ہو جاتی ہیں، ناجائز کمائی کا اثر۔ اسی طریقے سے حسد کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد، جلس ہونا کسی سے، جلن پیدا ہونا کسی سے، نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو بعض برے کام ایسے ہوتے ہیں جس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ از یکے نئے نام بینی نئے نشاں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بھی نیکی تیری باقی نہیں رہی، تیری غلطیوں نے پورے نیکیوں کا کام تمام کر دیا۔ بعد ازاں چیزیں کہ کاری بردہت، لالو نسرین و سیسن بردہت۔ اب اگر تو نے برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا، اپنے نفس کی کھیتی کو اس آگ سے بچایا، اپنے نفس کی زمین کو صاف کر کے اس کی زرخیزی کو پھر سے تر و تازہ کر دیا، تو اس کے بعد ہی تو تیری کھیت کی، تیرے زمین کی یہ کیفیت ہوگی کہ جو بھی تو بوئے گا وہ تیرے لیے نفع کا سودا ثابت ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ اگر تیری زمین خراب ہے تو پھر تو جو بوئے گا وہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، گناہوں کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ تو نیکیاں بوتا ہے اپنی زمین میں، لیکن دوسری طرف گناہ کرتا ہے، وہ گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ تو نیکی کرتا جاتا ہے اور ایسا گناہ کرتا ہے، پھر وہ گناہ تیری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ رات بھر نوافل پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں ڈھیر ساری کیا نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن حسد کر رہے ہیں، جلن کر رہے ہیں، تو پھر یہ آتا ہے الحسد یاکل الحسنات۔ حسد تو نیکیوں کو کھا جاتا ہے، تو تم تو حسد کر کے اپنے نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ بنا رہے ہو۔ تو پہلے ان چیزوں کو، ایک خس و خاشاک کو دل سے دور کرو۔ کینہ، بغض، حسد، یہ سب خس و خاشاک ہیں جو تمہارے گلشن کو برباد کر رہے ہیں، تمہارے زمین دل کو برباد کر رہے ہیں۔ صاف رکھیے گا صدا احمد زمین پاک دل، کینہ و بغض و حسد سب ہیں خس و خاشاک دل۔ تمہارے دل کی زمین کو کینے سے، بغض سے، حسد سے صاف رکھو، ورنہ یہ کچرا آ جائے گا۔ لالو نسرین و سیسن بردہت، اور جب تمہارے دل کی زمین صاف ہو جائے گی اور تم جو بوئیں گے اس سے تم کو نفع حاصل ہوگا، تو پھر تمہارا جو گلشن ہے وہ لالا اگائے گا، سیوتی اگائے گا، سوسن اگائے گا۔ اب یہ لالا کہتے ہیں، ایک خاص قسم کا لال پھول ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اینیمنی کہتے ہیں اس کو انگلش میں، بہت خوبصورت پھول ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کو ٹیولپ کو بھی کہتے ہیں لالا، ٹیولپ بھی آپ جانتے ہیں بڑا خوبصورت پھول ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے پھول پیدا ہوں گے۔ نسرین، لالو نسرین و سیسن بردہت۔ نسرین کہتے ہیں سیوتی، ایک پھول ہوتا ہے جو مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، اس کو تھائم کہتے ہیں انگلش میں، اس کو نسرین بھی کہتے ہیں، اس کو نسترن بھی کہتے ہیں۔ زیادہ تر یہ سفید رہتا ہے، لیکن دوسرے کلرز بھی اس کے ہوتے ہیں، وائلڈ روزز کی کیٹیگری میں آتا ہے یہ۔ اور سیسن اصل میں اردو میں سوسن کہا جاتا ہے، فارسی میں سیسن ہے، اردو میں اس کو سوسن کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے منٹ فیملی کا ایک پودا ہوتا ہے،
ایک فیملی اس کی منٹ فیملی ہوتی ہے جو عام طور پہ تیل وغیرہ اس کا نکال کر طبی میڈیسنل پرپس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہے سوسن. تو آپ مختلف پھولوں کے پودوں کا ذکر کر رہے ہیں، لال پھول، سفید پھول، میڈیسنل پھول جو تم کو خوشبو دینے کا بھی کام کرتے ہیں، تمہاری آنکھوں کو خوش کرنے کا کام بھی کرتے ہیں، تمہاری طبی ضروریات پورا کرنے کا بھی کام کرتے ہیں. اس طرح کے تم پھول اپنی زمین میں اگا سکتے ہیں، مگر پہلے شرط یہ ہے کہ اپنی زمین کو اس کچرے سے، اس آتش زنی سے محفوظ رکھا جائے. باس پہنا می رویم از راہ راست، باز گرد خواجہ راہ ما کجاست. پھر اس کے بعد ہم کشادہ، وسیع اور سیدھے راستے پر چلتے ہیں. اے جناب، اس کے بعد کا راستہ ہی اصلی راستہ ہے. اگر اس راستے کو تم نے نہیں پایا ہے تو پھر کوئی اور راستے پر نکل گئے ہیں تو تم کو چاہیے کہ واپس لوٹ کر آ جائیں اور دیکھیں کہ ہمارا اصلی راستہ کدھر ہے، کدھر چلے جا رہے ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں، جانا کہاں ہے، ڈیسٹینیشن کیا ہے، منزل کیا ہے اور جا کدھر رہے ہیں. اندری تقریر بودیم اے خسور کہ خرت لنگست منزل دور دور. ایک نسخے میں شعر یہ ہے، ایک نسخہ میں دونوں اشعار پڑھ دیتا ہوں. اندری تقریر بودیم اے حسود کہ خرت لنگست منزل دور زود. تھوڑا سا معنوی فرق ہے ان دونوں میں. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اے ٹوٹے پڑے ہوئے انسان، تیرا گدھا لنگڑا ہے اور منزل بہت دور ہے. اب بوڑھے آدمی سے آپ خطاب کر رہے تھے، تو نے اپنی پوری زندگی، پوری جوانی بیکار کاموں میں گزار دی، گناہوں کے راستے پہ گزار دی. اب بڑھاپا آ گیا ہے، اب منزل تو بہت دور ہے لیکن راستہ چھوٹا ہے، وقت کم ہے. راستہ بہت بڑا ہے، وقت کم ہے، اور اوپر سے تیرا گدھا بھی جو ہے جس پہ تو سوار ہے وہ بھی لنگڑا ہو گیا ہے. اب ذرا سوچ کیسے ہوگا. ایک وہ دور تھا جب کہ تم جوان تھے، تمہارا گھوڑا بھی، گدھا بھی جس پہ تم سوار تھے وہ اچھا تر و تازہ تھا، تمہارے پاس وقت بھی تھا اور تم اس دور والی منزل کو آسانی سے حاصل کر سکتے تھے. اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ تم نے جوانی بیکار کاموں میں گزار دی. اب صورتحال یہ ہے کہ منزل تو اسی طرح دور ہی ہے جیسا پہلے تھی. اب اور ایک چیز کیا ہو گئی ہے کہ ایک تو گدھا، سواری، گھوڑا جس پہ تم سوار ہے وہ لنگڑا ہو گیا ہے، چلنے پھرنے کے، بھاگنے دوڑنے کے قابل نہیں رہا. اس کے اوپر کیا ہو گیا ہے کہ وقت بھی تمہارے پاس کم ہے، پتہ نہیں کب موت کے دروازے پر دستک ہو جائے. بار تو باشد گراں در راہ چاہ، کج مرو رو راست اندر شاہ راہ. تیرا بوجھ بھاری ہوگا. اب صورتحال یہ ہے کہ سواری کے اوپر جو بوجھ ہے وہ بھاری ہے. بھاری اس لیے ہے کیونکہ سواری کمزور ہو گئی ہے. بوجھ تو اتنا ہی ہے. پہلے سواری مضبوط تھی تو اس کو بوجھ کم لگ رہا تھا. اب سواری کمزور ہو گئی ہے تو وہی بوجھ اس کے لیے زیادہ لگ رہا ہے. اور راستے میں کنواں ہے. اب وہ کنویں سے بچتے ہوئے بھی جانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ راستہ صاف ہے اور آپ گھوڑا دوڑاتے ہوئے نکل گئے. راستے میں کنواں بھی ہے. ذرا غلطی کریں گے تو گھوڑا جا کر کنویں میں گر جائے گا. حالانکہ وہ کنواں بھی تمہارے لیے بنایا گیا ہے تاکہ راستے میں تمہیں پیاس لگی تو تم اس کنویں سے پانی پی سکیں. لیکن گھوڑا دوڑاتے ہوئے احتیاط تو کرنی ہوگی، کیونکہ اگر گھوڑا کنویں میں چلا گیا تو تمہارے ساتھ تم کو موت کے گھاٹ اتار دے گا. کج مرو تو اب ٹیڑھا مت چلو، رو راست اندر شاہ راہ. شاہ راہ پر سیدھا چلو. سڑک چوڑی ہے، بڑی ہے، اس سڑک پر سیدھا چلو، راہ راست پر چلو. سال شست آمد کے در شستت کشد، راہ دریا گیر تا یابی رشد. اب آپ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں 60 سال کی عمر کے آدمی کا. اب اس کو سوچنا چاہیے کہ میری عمر کے 60 سال ہو گئے اور 60 سال کا آدمی اپنے قوا، اپنے ویکنس اور اپنے گھوڑے کی کمزوری، اپنے ارادے کی کمزوری، یہ ساری چیزوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے. تو آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تو کتنا بھی احتیاط سے اتنا لمبا سفر طے کرے گا، تجھے راستے میں کانٹے پریشان کریں، رکاوٹیں پریشان کریں. تو تیرے لیے ایک مشورہ ہے کہ تو یہ گھوڑے کا اور زمینی سفر ہی چھوڑ دے، تو دریا کا راستہ اختیار کر لے. اب ایک ہی راستہ بچا ہے تیرے لیے کہ یہ راستہ چھوڑ دے اور دریا کا راستہ اختیار کر لے. دریا میں اتنا نہیں ہوگا پریشانی، اطمینان سے بیٹھ کے چپو مارتے ہوئے سفر کر سکتے ہیں. اب آپ بتا رہے ہیں کہ یہ دریا میں
جو سفر کرنے والی بات ہے اس سے کیا مراد ہے، اور کیا آپ مشورہ دے رہے ہیں اس طرح کے سفر کرنے والے کے لیے؟ آنکھ عاقل بود در دریا رسید، شد خلاص از دام و آزائش رہید۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ اشعار مس ہو رہے ہیں۔ میں نے دوسرے نسخوں میں بھی یہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں یہ اشعار جو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ مس ہو رہے ہیں وہ نہیں ملے، بلکہ بعض نسخوں میں تو یہ جو اشعار اب میں پڑھ رہا ہوں وہ بھی نہیں ہیں۔ دوسرے نسخے میں جب میں نے تلاش کیا کہ شاید اس بیچ کوئی اشعار مس ہو رہے ہیں تو وہ اشعار تو ملے نہیں، بلکہ مجھے پتہ چلا کہ یہ اشعار جو اب میں پڑھ رہا ہوں وہ بھی نہیں ہیں۔ تو بعض نسخے ایسے ہیں جہاں پر بیچ بیچ میں سے کچھ اشعار مسنگ بھی ہیں۔ تو بہرحال میں یہاں پر ایک اندازہ کر سکتا ہوں کہ یہاں پر کیا ہوا ہوگا کہ آپ 3 مچھلیوں کی مثال دے رہے ہیں، چونکہ پانی کے اندر کی بات آپ بیان کر رہے ہیں، تو 3 مچھلیاں تالاب میں تھیں۔ پہلے آپ اس خاکے کو پیش نظر رکھ لیجئے، اس کے بعد ہم آگے کے اشعار پڑھیں گے۔ خاکہ یہ ہے کہ 3 مچھلیاں ہیں پانی میں، 3 قسم کی مچھلیاں۔ ایک عقل مند مچھلی ہے، ایک آدھی عقل کی مچھلی ہے، اور ایک بے وقوف مچھلی ہے۔ 3 مچھلیاں پانی پہ تیر رہی ہیں۔ ایک شکاری آیا، اس نے اپنا جال پھینکا مچھلیوں کے اوپر۔ جیسے ہی وہ جال پھینک رہا تھا، جو عقل مند مچھلی تھی وہ تیزی کے ساتھ پانی کے اندر تہہ میں جا کے چھپ گئی، لیکن وہ 2 مچھلیاں جو آدھی عقل والی تھی اور جو بے وقوف تھی وہ شکاری کے پنجے میں آ گئی، اس کے جال میں پھنس گئی۔ اب جو آدھی عقل والی مچھلی تھی اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو مردہ بنا لیا، اس طرح سے بے حس و حرکت جال میں پڑ گئی جیسے کہ مر گئی ہو۔ اور شکاری نے دونوں مچھلیوں کو پکڑ کر دونوں مچھلیوں کو باہر نکالا تو دیکھا کہ ایک مچھلی کافی موومنٹ کر رہی تھی، مچل رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اچھل کے کود کے واپس پانی میں جانے کی تیاری کر رہی تھی، کوشش کر رہی تھی، لیکن دوسری بالکل بے حس پڑ گئی تھی۔ تو شکاری نے کیا کیا، یہ سمجھ کر کہ شاید یہ مر گئی ہے، اس کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ جیسے ہی پانی میں پھینکا وہ تیرتی ہوئی چلی گئی، اور یہ جو پھڑکنے والی مچھلی وہ چولہے کی نظر ہو گئی۔ تو یہ 3 قسم کی مچھلیوں کا جو واقعہ ہے وہ نظر میں رکھیے تاکہ آگے کے اشعار ہم کو سمجھ میں آ سکے۔ آنکھ عاقل بود در دریا رسید، وہ جو سمجھدار مچھلی تھی دریا کی تہہ میں چلی گئی۔ اب دیکھیے، اگر میں یہ واقعہ آپ کو نہیں سناتا یہ 3 مچھلیوں کا تو یہ شعر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جو مچھلی سمجھدار تھی وہ دریا کی تہہ میں پہنچ گئی۔ شد خلاص از دام و آزائش رہید، اس کو جال سے چھٹکارا مل گیا اور وہ توے کے اوپر جانے سے، آنکھ کی نظر ہونے سے بچ گئی۔ چونکہ بیگا گشت و آں فرصت گزشت، مردہ گرد و رو سوئے دریا ز دشت۔ اب چونکہ بے وقت ہو گیا تو وہ موقع نکل گیا۔ اب تیرے ساتھ یہ سچویشن نہیں باقی رہا، تو عقل مند مچھلی نہیں تھی۔ اے انسان، تیرا معاملہ اس عقل مند مچھلی کی طرح نہیں تھا جو سمجھ گئی کہ میرے اوپر جال پھینکا جانے والا ہے، وہ وقت سے پہلے بچ کر تہہ میں جا کر چھپ گئی، بچ گئی۔ تیرا معاملہ ایسا نہیں تھا، تو کم عقل تھا اور جالی میں پھنس گیا۔ موقع نکل گیا اب ایسا کرنے کا، بھاگنے کا، کیونکہ اب تو جال میں پھنس چکا ہے۔ مردہ گردو رو سوئے دریا ز دشت، تو اب تیرا کام یہ ہے کہ اب مردہ بن جا، اب جنگل سے دریا کی جانب چلا جا۔ دریا جنگل کا کام تو اس وقت تھا جب تیرے ہاتھ پاؤں میں طاقت تھی، جب تو گھوڑا دوڑا کے جا سکتا تھا، جب تیرا گھوڑا بہت طاقتور توانا ہوا کرتا تھا، تیرے جسم کے اندر طاقت تھی، تو رات بھر عبادتیں کر سکتا تھا، 15 دن روزے رہ سکتا تھا، فزیکلی فٹ تھا۔ وہ دور تیرا گزر چکا۔ اب وہ ایسا دور ہے جیسے مچھلی جال کو دیکھتے ہی اندازہ لگا دی کہ مجھے پکڑا جا رہا ہے اور فوری نکل گئی۔ لیکن تیری کیفیت کیا ہے کہ تو نے اپنی جوانی بیکار کاموں میں گزار دی، وقت گزاری میں، اب بڑھاپا آ رہا ہے، اب تجھے ہوش آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے والی مچھلی کی طرح تیرا معاملہ نہیں رہا، دوسرے والی مچھلی کی طرح معاملہ ہو گیا ہے، جال میں پھنس گئی ہے۔ اب بھی ایک وقت ہے توے پہ جانے سے، آنکھ کی نظر ہونے سے بچنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اب تو مردہ بن جا۔ اور
یہ سفر جو جنگلوں سے دوڑانے کا سفر ہے وہ سفر چھوڑ کر دریا کا سفر کر، تیرے لیے اب ایک ہی راستہ ہے۔ اب یہ دریا کیا ہے وہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہی ہے دریا جو اہل دل اور اہل ایمان لوگوں کی صحبت حاصل کر کے ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزار کر حاصل کرنے کا ہے۔ کیونکہ وہ جو دریا ہے، وہ جو پانی ہے، وہ آگ کی ضد ہے۔ تو آگ والا ہے، وہ پانی والے ہیں، اور تیرے لیے اب اس سے ہٹ کے اور کوئی راستہ ہے نہیں کہ تو اپنی آگ اس کے پانی سے بجھائے۔ ورنہ در تابا شوی بریاں بسے، این چنی بر خود کند ہرگز کسے۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر تجھے توے پہ ڈال کے اچھا بھنا جائے گا، یہ سوچ لے۔ اور کوئی بھی یہ چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تجھے ایسا آگ کی نظر کر کے تجھے بھنا جائے؟ حال آن سے ماہیو آن جوئے بار، گفتہ شد اینجا برائے اعتبار۔ ان تین مچھلیوں کی بات اور اس نہر کا قصہ۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ تین مچھلیوں کی بات اور نہر کا قصہ بول کے بول رہے ہیں، اس کا مطلب آپ نے قصہ بیان کیا ہے اشعار میں، لیکن ان اشعار میں نہیں ہے۔ میں نے آپ کو سنا دیا لیکن اشعار میں تفصیلی قصہ نہیں ہے، اس کا مطلب سم تھنگ از مسنگ۔ حال آن سے ماہیو آن جوئے بار، گفتہ شد اینجا برائے اعتبار۔ اور ان تین مچھلیوں اور اس نہر کا قصہ ہم نے صرف عبرت کے لیے بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ فانتبہ ثم اعتبر ثم انتصب واستعن باللہ ثم اجہد تصب۔ تو اب بھی وقت ہے، بیدار ہو جاؤ۔ یہ مت سمجھو کہ اب تو ہماری عمر گزر چکی، اب تو دنیا میں ہمارے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، ایسا مت سوچو۔ اب بھی وقت ہے، ابھی تو ہم کو اتنا بڑا راستہ طے کرنا ہے، اتنی عمر ایسی ہی ضائع ہو چکی ہے، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی سوچ سے فائدہ تو کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے۔ بیدار ہو جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ عبرت پکڑو، جنہوں نے برائی کی زندگی گزاری ہے اور اس سے ان کا جو نقصان ہوا ہے ان کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کرو اور سیدھے ہو جاؤ۔ ابھی بھی وقت ہے، مستحکم ہو جاؤ۔ اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ وہ تو ابھی بھی کہتا ہے کہ میرے بندے تو میری راہ میں جہاد کر، کوشش کر، میں تجھے ہدایت دوں گا۔ تو ابھی بھی اس کے دروازے کھلے ہیں، تو مایوس مت ہونا، کوشش کرو۔ ثم اجہد تصب، کوشش کرو ضرور مل جائے گا۔ من جدہ وجدہ کہا گیا ہے، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ کوشش کرو، آگے بڑھو، یقیناً راستہ نکلے گا۔ سال بیگاہ گشت و وقت کشت نے، جس سیاہ روئی و فعل زشت نے۔ سال بے وقت ہو گیا، بونے کا وقت تو نہیں ہے۔ یہ کام بہت پہلے کرنا تھا، جوانی کے ابتدائی دنوں میں کرنے کا کام تھا، بہت وقت ہو چکا ہے۔ اب اگر اب بھی بیدار نہ ہوں گے تو سوائے منہ کالا ہونے کے اور تمہارے ساتھ برے کام جو تمہارے ہیں وہ ساتھ چلنے کے اور کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کرم در بیخ درخت تنفتات، بایدش بر کند و بر آتش نہاد۔ کرم کہتے ہیں کیڑوں کو۔ تو جسم کے درخت کی جڑ میں دیمک لگ گئی ہے، کیڑے آ گئے ہیں۔ کرم در بیخ درخت تنفتات، تن کے درخت کے بیج میں کرم آ گئی ہے، کیڑے لگ گئے ہیں۔ بایدش بر کند و بر آتش نہاد، اور اس کو دور کرنا چاہیے اور آگ پہ رکھ دینا چاہیے۔ مطلب ایک مجاہدے کی آگ ہے، وہ مجاہدے کی آگ اختیار کرو اور اس آگ کی گرمی سے یہ لگی ہوئی جو دیمک ہے، جو کرم ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ ہی وہیں اے راہ رو بے گاہ شد، آفتاب عمر سوئے چاہ شد۔ خبردار، خبردار، ہوشیار رہو اے مسافر، بہت غفلت ہو گئی، اب غفلت کا وقت ختم ہو گیا۔ زندگی کا سورج اب غروب ہونے کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ کب تک یہ بہار نوجوانی، کب تک یہ خیال شادمانی، حاذق آئے گا ایک وہ دن، رہ جائے گی آپ کی کہانی۔ حضرت یحییٰ پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی شعر ہے۔ ایند و روزک را کہ زورت ہست زود،
پیر افشانی بکن از راہ جود. اب 2 دن تمہاری زندگی کے ہیں. اب 2 دن کہہ رہے ہیں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا 4 دن کی زندگی ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اب 2 دن رہ گئے ہیں. 2 دن تو تم نے بیکار کر لیے. اب 2 دن رہ گئے ہیں. ابھی بھی اگر تمہارے اندر کچھ طاقت ہے تو اسی طاقت کا استعمال کر لو. جلدی کرو، ورنہ ہے سو طاقت بھی چلی جائے گی. تو جو کام جوانی میں تمہیں کرنا تھا، کم سے کم اب بڑھاپے میں تو کر سکتے ہو اگر تمہارے جسم کے اندر توانائی ہے تو. بڑھاپے، حالانکہ وہ کام جوانی میں کرنے کا تھا، عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، روزہ، نوافل، یہ ساری چیزیں، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن، یہ سب جوانی میں کرنے کی چیزیں تھیں، کیونکہ جب تمہاری طاقت تمہارے ساتھ تھی، خواہ مضبوط تھے. لیکن تم نے نہیں کیا. 2 دن گزر گئے، اب رہ گئے 2 دن. ابھی بھی اگر تمہارے جسم کے اندر کچھ توانائی، طاقت موجود ہے تو اس سے استفادہ کر لو. بڑھاپے میں ہی صحیح کر لو، جوانی کا کام بڑھاپے میں صحیح کر لو. این خدر تخمے کہ ماں دستت بیکار، تا در آخر بینیاں را برگبار. اتنا ہی بیج جو بچ گیا ہے بو دے. ٹھیک ہے، کچھ بیج تم نے ضائع کر لیا. کھیتی کے اندر بونے کے لیے تمہیں کچھ بیج دیے گئے تھے، ایک تھیلا بیج دیے گئے تھے، تم نے آدھے بیج تو ضائع کر دیے، رکھے رکھے خراب کر دیے. اب بچ گئے ہیں آدھے. اگر اس کو بھی سوچتے رہیں گے تو وہ بھی خراب ہو جائیں گے. آدھے ہی صحیح بو دو تاکہ آخرت کے لیے کچھ تو توشہ تیار ہو سکے. پھول پتے ہی صحیح، پھل نہ صحیح، کچھ تو ملیں گا. ای قدر عمرے کہ ماں دستت بے باز، تا برویت زی دو دم عمر دراز. جس قدر تمہاری عمر باقی رہ گئی ہے اس کو بازی پہ لگا دو. اب جو گزر گئی اس کو بھول جاؤ، لیکن جو باقی ہے اس کو تو بازی پہ لگا دو، تاکہ یہ جو 2 سانسیں تمہاری بچ گئی ہے اس سے تم کو ایک بڑی عمر مل سکے. کیونکہ وہ جو عمر آنے والی ہے بہت بڑی عمر ہے. اس بڑی عمر کے لیے تم کو چھوٹی عمر کی قربانی دینا ہے، اور وہ جو چھوٹی عمر تم کو دی گئی تھی اس کی آدھی مدت تو تم نے گنوا دی. اب جو آدھی مدت بچ گئی ہے اس کو بھی اگر تم لگانے میں کامیاب ہو جائیں کم از کم، تو اس سے بھی تم کو جو عمر ملے گی بہت بڑی عمر ملے گی. تانا مرداست این چراغ باگوہر، ہی فتیلش ساز روغن زودتر. جب تک یہ ہیرے جواہر والا چراغ تمہارا بجھا نہیں ہے. ایک چراغ ہے تمہارے پاس جو روشنی دے رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں ہیرے جواہرات دینے والا چراغ، جو تم کو ہیرے جواہرات دے رہا ہے، روشنی، ہدایت کی روشنی. یہ اگر چراغ تمہارا بجھا نہیں ہے، کیونکہ انسان آخرت کے ہیرے جواہر جمع کرنے والی چیز کا نام ہے. جب تک اس کے جسم میں سانس ہے وہ آخرت کے لیے ہیرے جواہر جمع کر رہا ہے. جب سانس بند ہو جائے گی تو اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. تو چراغ اگرچہ بڑھاپے کی منزل کو پہنچ چکا ہوگا، اب ٹمٹما رہا ہوگا، بجھنے کے قریب ہوگا، لیکن ابھی روشن تو ہے. آپ کہہ رہے ہیں ابھی تو روشن ہے نا، بجھا تو نہیں ہے. ہی فتیلش ساز روغن زودتر. تو خبردار، ابھی بھی وقت ہے، بیدار ہو، بہت جلد اس کے لیے بتی اور تیل مہیا کر دو تاکہ بجھ نہ جائے. اب یہ ٹمٹما رہا ہے. ٹمٹمانے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو اس کی بتی ختم ہو رہی ہے یا اس کا تیل ختم ہو رہا ہے، روغن ختم ہو رہا ہے. تو فوری ایک دوسری بتی لگا دو اور فوری تیل فراہم کر دو، پھر اپنا وہ ٹمٹمانا ختم ہو جائے گا، پھر شروع ہو جائے گا شروع سے. اسی مفہوم کو میں نے اردو میں ایک شعر میں بیان کیا ہے. ٹمٹماتی شمع ہے بس ہے اگر روشن بھی ہے. ٹمٹماتی شمع ہے بس ہے اگر روشن بھی ہے. تو یہ دیکھ اس میں بتی اور روغن بھی ہے، بس تیرا کام یہ ہے. میرا چراغ ٹمٹما رہا ہے، میرا چراغ ٹمٹما رہا ہے، کب بجھتا ہے پتہ نہیں، کب بجھتا ہے پتہ نہیں. اس میں کیا فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ ہے اس میں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹمٹماتا ہے تو تجھے خبردار کرتا ہے کہ بتی اور روغن کو درست کر لے. تو فوری جاؤ، روغن ڈال دو، بتی کو درست کر لو، چراغ پھر اپنا چالو ہو جائے گا. اسی لیے آپ نے کہا ہے کہ اچھے کاموں کو کل پر نہیں ٹالنا چاہیے.
یہ بہت بڑی آفت ہے، آفت تاخیر خیرات بے فردہ، اچھے کاموں کو کل کے اوپر ٹالنا، یہ آفت ہے۔ ہی مگو فردا کہ فردا ہا گزشت، تاب کلی نگذرد ایام کشت۔ یاد رکھو، ذہن میں یہ بات بٹھا کر رکھو کہ تمہیں کسی معاملے میں، اچھے کام کے معاملے میں کل نہیں کہنا ہے، کیونکہ بہت سے کل گزر چکے ہیں۔ کل جو ہے یا تو گزرنے والا ہوتا ہے یا جو آنے والا ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں کل یا تو گزر چکا ہے، اس کا نام ہے، یا پھر جو ابھی آیا ہی نہیں ہے اس کا نام ہے۔ تو جو گزر چکا ہے اس کے بارے میں افسوس کر کے کیا فائدہ، جو آیا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ کے کیا فائدہ۔ تو یہ کل کو چھوڑو، کل کی باتیں نہ کرو، جاؤ جی کل نہ کرو، یہ کل کرنا چھوڑ دو، آج کرو۔ تو کل نہ کہو کیونکہ بہت سے کل گزر چکے ہیں۔ تاب کلی نگذرت ایام کشت، کہیں کھیتی کا زمانہ بالکل یا نہ گزر جائے کل کرتے کرتے، کیونکہ جو زمانہ آتا ہے تو ایک وقت کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، تم سوچتے رہ جاؤ گے۔ اپنی سانسوں کا تم پاس کرتے رہو، ذمہ داری کا احساس کرتے رہو، دیکھتے دیکھتے وقت سر جائے گا، سوچتے سوچتے موت آ جائے گی۔ تو جو زمانہ ہے کم از کم وہ بھی غنیمت ہے۔ پندمی بشنو کے تن بندے قویست، کہنا بیروں کن گرت میل نویست۔ میری نصیحت سن لو، کام کی بات بتا رہا ہوں، میری نصیحت سنو۔ یہ تمہارا جسم جو ہے نا، یہ بہت مضبوط قید ہے، قید میں ہے، تم جسم کی قید میں ہو اور بہت مضبوط قید ہے، اتنی آسانی سے نہیں نکلے گی۔ جب تک موت کا پروانہ نہیں آئے گا تمہارا جسم مضبوط قید ہے، کوئی بیماری بھی تم کو نہیں مار سکتی، کوئی قاتل بھی تم کو ہلاک نہیں کر سکتا جب تک موت نہ آئے، بہت مضبوط قید ہے۔ کہنا بیروں کن، تو اب یہ بات یاد رکھو، جب تک موت نہیں آئے گی تب تک تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا یہ ٹینشن، فکر، پریشانی، یہ بیماری، وہ بیماری، یہ سب چھوڑو، نکالو، پھینکو، یہ سب پرانی باتیں ہو گئی۔ یہ پرانی باتوں کو چھوڑو۔ اگر تم کو نئی کی خواہش ہے، اگر تم کو کل کے بہتر ہونے کی خواہش ہے، آنے والے کل کی، تو پرانے کل کو بھول جاؤ، اور کل کو استعمال کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ آج کا صحیح استعمال چاہیے۔ پرانے کل کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، گزرے ہوئے کل کو آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہو گیا۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ آنے والے کل کو بہتر بنانا ہے۔ تو آنے والے کل کو بہتر بنانے کا تعلق تو آج سے ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں، لب بندو کف پر زر برکشا، بخل تن بگزار پیشاور سخا۔ اب ہونٹوں کو بند کرو، منہ چلانا چھوڑو، بہت ہو گیا، باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ زبان بند کرو اور اپنا کام کرو، جو کرتے کچھ نہیں، باتیں ہزار کرتے ہیں، باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ لب بند کف پر زر برکشا، سونے سے بھری ہوئی مٹھی کھولو، منہ بند کرو اور جو مٹھی سونے سے بھری ہوئی ہے وہ کھولو۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سونے سے بھری ہوئی مٹھی بند کر رہے ہیں اور کیا کھول رہے ہیں؟ منہ کھول رہے ہیں، الٹی گنگا بہا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، منہ سے کچھ نہیں ہوتا، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لمبی چوڑی باتیں کر لو، بڑے بڑے پروگرامز بنا لو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بخل تن بگزار پیشاور سخا، جسم کا بخل چھوڑ دو، سخاوت اختیار کرو۔ یہ اپنے جسم کو استعمال جو ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ ہے بخالت، جسم کی بخالت، کنجوسی، محنت نہیں کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، یہ ہے جسم کی کنجوسی، بخالت۔ یہ چھوڑو،
سخاوت اختیار کرو، اپنے جسم کو لگاؤ، کام میں لگاؤ. اور جسم کو کام میں لگانے کا مطلب کیا ہے؟ جسم سے حاصل ہونے والی ہر چیز کو لگانا. عقل جسم سے حاصل ہوتی ہے، اس کو لگاؤ. علم انسان حاصل کرتا ہے، اس کو لگاؤ. پیسہ انسان حاصل کرتا ہے، اس کو لگاؤ. وقت انسان کو ملا ہے، اس کو لگاؤ. سب لگاؤ. ترک لذت ہا و شہوت ہا سخاست. اب آپ کہتے ہیں کہ سخا کیا چیز ہے؟ خواہشوں کو اور شہوتوں کو چھوڑنے کا نام ہی جسم کی سخاوت ہے. Abandonment of lusts and pleasures is real magnificence. اصلی سخاوت یہ ہے. خواہشوں کو، لذتوں کو، آرزوؤں کو، ارمانوں کو یہ سب نکال کر پھینک دینا، یہ ہے اصلی سخاوت جسم کی. ہر کے در شہوت فروشت برنخاست. جو شخص بھی شہوت میں ڈوبا کبھی نہیں ابھرا. شہوت سے مراد ایک شہوت لسٹ والی شہوت بھی ہے، ایک شہوت خواہش کو بھی کہتے ہیں، ہوا جس کو کہتے ہیں، خواہشات، آرزو، ارمان. میری بھی یہ خواہش ہے، میرے بھی یہ آرزو ہے، میرے بھی یہ ارمان ہے. آپ ہی کے نہیں، آپ کے بھائی کے، آپ کی بیوی کے، آپ کے بچوں کے، آپ کے ماں باپ کے، آپ کے پھوپھی کے، آپ کے خالہ کے، سب خواہشوں ارمانوں میں ڈوبے ہوئے، سب برباد ہو رہے ہیں خواہش اور ارمانوں کے پیچھے. این سخا شاخست از سروے بہشت، وائے او کز کف چنی شاخ بہشت. یہی سخاوت وہ سخاوت ہے جو جنت کے جھاڑ کی شاخ کہلاتی ہے. اسی سے انسان کو جنت میں جگہ ملتی ہے. وائے او کز کف چنی شاخ بہشت. اس پر افسوس ہے، وائے تباہی بربادی، افسوس اس آدمی کے لیے جس کو ایسی شاخ ہاتھ کے سامنے آئی اور اس نے حاصل نہیں کی، اس کے منہ کے سامنے آئی، حاصل نہیں کی. عروۃ الوثقاستی ترک ہوا، برکشد ای شاخ جارا برسما. اپنے خواہشوں کو، نفسانی خواہشوں کو، شہوتوں کو، اٹریکشنز کو چھوڑ دینے کا نام ہی مضبوط راستہ ہے. اور یہی وہ سواری ہے جو آسمان پر کھینچ کے لے کے جاتی ہے. جان کی شاخ کو، تمہاری جان کی شاخ کو آسمان پر لے کے جاتی ہے. تابرت شاخ سخا اے خوب کیش، مر ترا بالا کشاں تا اصل خیش. اے خوش خصلت انسان، اچھی خصلت والے انسان. اب یہاں پر سننے والے کو آپ اچھی خصلت والا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے پر توجہ کیجئے. جو اچھی خصلت والا نہ ہو تو یہ کتاب پڑھے گا تھوڑی، سنے گا تھوڑی. آپ یہاں پر آئے ہیں اس کتاب کو سننے کے لیے، اچھی خصلت ہے اسی لیے تو آئے ہیں نا. بری خصلت والوں کو اس محفل سے کام ہی کیا ہے؟ اس کے تو اپنے ہاتھ میں، اس کے موبائل میں اس کی ویڈیو ڈال کر دے دیں گے، وہ تو اس کو بھی آگے بڑھا دے گا، وہ بیٹھ کر بھی نہیں دیکھنا چاہے گا. وہ تو بد خصلت انسان. تو جب کوئی آدمی شوق سے، ذوق سے یہاں پر آ رہا ہے یہ باتیں سننے کے لیے، تو اس کی خصلت اچھی ہے تبھی تو آ رہا ہے. اسی لیے آپ خطاب کر رہے ہیں، اے خوش خصلت انسان، اے خوب کیش، اے خوش خصلت انسان. تابرت شاخ سخا، سخاوت کی شاخ کو پکڑ لے تاکہ یہ شاخ تجھے اوپر کی طرف لے کے جائے اور اپنی اصل تک لے کے جائے. جو روٹ ہے تیرا وہاں تک تجھے لے کے جائے. یوسف حسنی و این عالم چما، ویں رسن صبرست بر امر الہ. تو اصل میں یوسف علیہ السلام کا حسن ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں جو فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، بہترین تقویم پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو اسی لیے آپ کہتے ہیں تو بھی یوسف علیہ السلام کا حسن ہے. اپنے اس حسن کو برباد کیوں کرتا ہے؟ دوزخ کا راستہ کیوں دکھاتا ہے؟ تو اس حسن کی حفاظت کر. اور یہ دنیا اس کنویں کی طرح ہے، عالم چچاہ اس کنویں کی طرح ہے جس میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا تھا. تجھے بھی اس دنیا میں لا کر چھوڑ دیا گیا ہے، تیرا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. تو یوسف کی طرح حسین ہے اور تجھے اس دنیا کے کنویں میں لا کر چھوڑ دیا گیا ہے.
اب تجھے اس میں سے باہر نکلنا ہے. می رسن صبرست بر امر الہ، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا تب تو صبر کا دامن ہاتھ میں لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے ایک رسی تیرے اندر ڈالی گئی ہے صبر اور استقامت کی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کی جو رسی ہے وہ تیرے کنویں میں ڈالی گئی ہے. اگر تو اس رسی کو پکڑ لے گا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، پکڑ لے گا تو جب وہ کھینچ لے گا تو تو بچ کر باہر آ جائے گا، نہیں تو پھر اس کنویں کے اندر ہی تیری ہلاکت ہو جائے گی. اب آپ آگے اس مسئلے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے اس رسی کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. یوسفا آمد رسن درزن دو دست، از رسن غافل مشو بیگا شدست. اے یوسف رسی آ گئی ہے، دونوں ہاتھ بڑھا پکڑ لے. اب یہ رسی سے غفلت مت کر. انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آئندہ کے درس میں آگے بڑھائیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان